کلمہ گو مشرکوں کی کچھ ایسی ویڈیو جو کہ آپ کے ہوش اڑا دیں گی، لیکن اس سے پہلے اسٹارٹر کے طور پر یہ اسلام کی خدمت چیک کریں جس نے پوری دنیا کے غیر مسلموں کو اپنی پرفارمنس سے متاثر کر رکھا ہے۔ بکواس بند کرا تہاڈی ایسی نہیں تیسی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا ہے، یعنی دین کے اندر کسی بھی قسم کے اضافے اور بدعت کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، پر ان جاہل لوگوں نے اسے بزنس اور کمائی کا ایسا ذریعہ بنایا ہے کہ اس کمائی کے چکر کے اندر نہ صرف دین کے اندر اضافہ کیا ہے بلکہ نئی نئی بدعات کی صورت پیدا کی ہے، بلکہ بات اب تو اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آج خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے رسموں کے اندر فرق کرنا اتنا ہی مشکل ہو گیا ہے کہ ان کے اندر ہندو کون ہے اور مسلمان یہ فرق ہی پتہ نہیں چلتا۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ یہ ہے درگا تعزیہ، جو کہ ہندوؤں کے ہاں بہت ہی اہم ترین عبادت اور رسم ہے، کیونکہ درگا پوجا ہندوؤں کا ایک بہت ہی بڑا مذہبی تہوار ہے جو کہ دیوی درگا کے اعزاز کے اندر منایا جاتا ہے، اور یہ خاص طور پر بنگال، بہار، اڑیسہ اور آسام وغیرہ کے اندر بہت مشہور ہے۔ اس تہوار کے اندر دیوی درگا کی ایک بہت بڑی مورتی بنا دی جاتی ہے جس کو 10 دنوں تک پوجنے کے بعد ایک جلوس کی شکل کے اندر شہر یا پھر گاؤں کے اندر گھمایا جاتا ہے، اور پھر آخر میں اسے دریا یا سمندر کے اندر وسرجن یا پھر پانی کے اندر بہا دیتے ہیں جیسے یہ کوئی کچرا یا پھر بیکار سی چیز ہو۔ اور سیم یہی کام پہلے شیعہ مسلمانوں نے محرم کے دنوں کے اندر تعزیہ نکال کر شروع کیا، جو کہ محرم کے دنوں کے اندر امام حسین اور شہید کربلا کی یاد کے اندر بنائی جاتی ہے، اور ان کے مطابق تعزیہ دراصل امام حسین کے روزے کی شکل ہوتی ہے جو کہ کاغذ، لکڑی اور باقی سامان سے بنایا جاتا ہے، اور اس کو بھی جلوس کی صورت میں گلیوں محلوں کے اندر گھمایا جاتا ہے، اور آخر کے اندر اس کو بھی پانی کے اندر بہا دیا جاتا ہے۔ پر آپ کو بتاتے چلوں کہ آہستہ آہستہ یہ جہالت اتنا بڑھ چکی ہے کہ اب باقاعدہ ان تعزیوں کو انسانی اور حیوانی شکلیں دی جا رہی ہیں، سیم اسی طرح سے جیسے ہندو اپنی دیوی درگا کی مناتے ہیں، پر یہ سب کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کافر ہیں اور ہم لوگ مسلمان۔ اب آپ ذرا فیصلہ کر کے بتائیں کہ یہ بت نہیں ہے تو اور کیا ہے، اور اس بت پرستی کو روکنے کے لیے ہمارے نبی نے کتنی قربانیاں دیں، کتنی تکلیفیں برداشت کی، اپنے کتنے پیارے صحابہ کو جنگوں کے اندر کھویا، بھوک، ظلم، جبر برداشت کیا اور اپنی اولاد تک کو ذبح کروا دیا، لیکن وہی امت دوبارہ اس بت پرستی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہم کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتا ہے، ہم کرسچن کو کافر اور مشرک اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جیسس کے سامنے جا کے جھکتا ہے، اور ہم مزاروں کے پاس جھک کر بھی مسلمان ہی ٹھہرے جی، ہم درگاہوں پہ سجدے کر کے بھی مسلمان ٹھہرے۔ اب ذرا اس کو دیکھیں، یہ لڑکا انڈین کرکٹر وراٹ کوہلی کی تصویر لگا کر اور اس کے پیچھے مسجد کا ماڈل بنا کر تعزیہ بنا کر ناچ رہا ہے، اور اپنی طرف سے محرم کا تہوار یا پھر غم حسین منا رہا ہے، اور صرف ناچنا کافی نہیں تھا کیونکہ ان لوگوں نے تعزیہ کے سامنے لال پری گانا بھی لگا رکھا ہے، اور یہ ویڈیو بھارت کے مدھوبنی کوتوالی چوک کا ہے، اور یہ جہالت بس یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں پر یہ کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی جانور کا کوسٹیوم پہن کر ناچ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو خود بھی پتہ نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آج ہمارے نبی زندہ ہوتے تو یہ سب کچھ دیکھ کر ان کو کتنی تکلیف ہوتی کہ میری ساری زندگی کی محنت، تبلیغ اور تکلیفوں کا صلہ میری امت نے مجھے یہ دیا ہے کہ آج میری امت کے کچھ گمراہ مسلمانوں کے اندر کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ یہ بت پرست مسلمان ہے یا پھر کافر۔ ذرا یہ ویڈیو دیکھ کر بتائیں کہ کیا یہ امت مسلمہ ہو سکتی ہے؟ اب یہ لوگ وہ ہیں جو عشق رسول اور اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اگر واقعی کسی شخص سے محبت ہو جائے تو انسان اسی کے جیسا بننے کی اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پر ان لوگوں کے کردار کے اندر ایسا کچھ نظر نہیں آتا، اور جب ان لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ دین کے اندر نئی نئی بدعات کو چھوڑ دو، قبر پرستی مت کرو، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء اکرام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ تمام قرآنی آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ اولیاء کرام سے مدد طلب کرنا یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، تو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے، اور دلائل وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بتوں کی مذمت میں ہے۔ بتوں پر نازل ہونے والی آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کرے گی، اولیاء کرام پر چسپاں کرے گی، یہ تو وعید بیان کی گئی ہے۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بتوں پر آئی ہیں پھر بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کی تو سن لی، اب ذرا قرآن پاک کی بھی سن لیں۔ سورہ نحل آیت 20 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے،
وہ خود مخلوق ہیں، بے جان ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور ان کو خبر تک نہیں ہے کہ وہ مردے کب اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں پر مردوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی مردہ انسانوں کی، بتوں کی بات تو نہیں ہو رہی۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکوں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہیں، اچھا اگر تم ان کو پکارو، اگر وہ سچے ہیں تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب بھی دیں، میرا مددگار تو صرف اللہ ہی ہے۔ جن لوگ